جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 نشانیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی عورت جو بظاہر عام سی زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت ٹھیک ہے۔ جب وہ عورت ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، سب لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی خاموشی سی ہوتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایسا درد اور خوف چھپا ہوتا ہے جو وہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ عورت خود کو سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ اس عورت پر وہ حملہ ہو چکا ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے حیران کن حملہ ہے اور سب سے خطرناک ہے، جس کو ہم جادو کہتے ہیں۔ یہ جادو کیسا ہے؟ یہ جادو کبھی شور مچاتا ہوا نہیں آتا۔ یہ جادو کبھی اپنے قدموں سے ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ جادو خاموشی سے آتا ہے اور انسان کے جسم اور اس کی روح میں اتر جاتا ہے۔ جادو سے آہستہ آہستہ انسان کی زندگی اور اس کے دن بدلنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ وقت اس کے لیے ویسا نہیں رہتا جیسا کہ عام لوگوں کے لیے رہتا ہے، اور کبھی اس کے لیے لمحے گھنٹوں جیسے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور کبھی گھنٹے لمحوں میں گزر جاتے ہیں، اور وہ عورت سوچتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور وہ عورت جب عبادت کرتی ہے تو عبادت کرتے وقت اس کا دل اور اس کی طبیعت اچانک بوجھل ہو جاتی ہے، اور دعا اس کی زبان پر آ کر رک جاتی ہے، اور اس عورت کے خواب حقیقت میں زخم بن جاتے ہیں، اور اس عورت کے گرد ایسی فضا بن جاتی ہے جس کو دوسرے لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ کیا واقعی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں صاف بتا دیتی ہیں کہ یہ عورت پریشان نہیں بلکہ اس پر جادو ہے؟ اگر ہاں تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا یہ نشانیاں جسم پر اور روح پر ظاہر ہوتی ہیں؟ ان نشانیوں کو جان لینے کے بعد کیا اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی خفیہ نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی عورت میں موجود ہوں تو سمجھ جائیں کہ اس عورت پر جادو کا حملہ ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے راز اور ان کی حقیقت کو قرآن و سنت کے ذریعے ان سے نجات کا راستہ بھی بیان کریں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ کبھی آپ کا وقت گزرنے کا نام نہیں لے گا اور کبھی یوں بھاگے گا جیسے ریت کے ذروں کی طرح ہاتھوں سے نکل گیا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ کسی عورت پر جادو ہے یا نہیں، پہلی اور سب سے ڈراؤنی اور خطرناک نشانی یہی ہے کہ اس عورت کے وقت میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسی عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کی زندگی کا وقت عام لوگوں جیسا نہیں رہا۔ ایسی عورت جب اذان کی آواز سنتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اچانک اس کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو لگتا ہے جیسے لمحہ رک گیا ہو، جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، اور کبھی اس کے لیے گھنٹے اچانک سے گزر جاتا ہے۔ کبھی ایک لمحہ اتنا طویل لگتا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا یہ دن کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ کیفیت اصل میں ذہنی الجھن نہیں بلکہ یہ جادو کا وہ وار ہے جو سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جادو انسان کے دل و دماغ پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے۔ جب جادو کسی عورت پر ہوتا ہے تو اس عورت کی روح اور جسم کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عورت لمحوں کو صحیح طور پر محسوس نہیں کر پاتی، اور اس عورت میں بے سکونی کا آغاز پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پر دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے، اور جب کسی نے اس کے کان میں زور سے چیخ ماری ہو، وہ عورت محسوس کرتی ہے۔ جب وہ عورت سجدے میں جانے لگتی ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے گھنٹے گزر گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ چند سیکنڈ گزرے ہوتے ہیں۔ یا کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب وہ بیٹھی ہوتی ہے تو جب وہ اچانک اپنی آنکھ جھپکتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے گھنٹے بیت گئے ہیں، اور جب وہ گھڑی دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وقت کہاں چلا گیا ہے۔ عورت کے لیے یہ کیفیت حیران کن نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ڈراؤنی اور خطرناک بن جاتی ہے۔
عورت اس حالت میں حیران اور خوفزدہ ہو کر اپنے قریب والے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا ہے کہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے یا بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ لیکن باقی سب لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نارمل لگ رہا ہے۔ پھر وہ عورت سوچتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ اس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ عورت کو لگتا ہے جیسے اسے قید کر دیا ہو، کیونکہ اس انسان کو اپنے وقت پر قابو نہ رہے تو اس کی زندگی پر قابو نہیں رہتا، کیونکہ یہ جادو کی سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک چال ہوتی ہے۔ عورت اپنے فیصلوں میں کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عبادت اس کے لیے بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، اس کی نیند اس کی دشمن بن جاتی ہے، دن میں اس کو تنہائی محسوس ہوتی ہے اور رات میں وہ اندھیروں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ جادو کی دوسری نشانی یہ ہے کہ عورت کو نیند میں حقیقت جیسی کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ عورت جو خواب میں دیکھتی ہے، اس کے اثرات صبح جاگنے کے بعد اس کے جسم پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جادو کی دوسری اور سب سے خطرناک نشانی ہے۔ عورت کو نیند میں حقیقت جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت عام خواب کی طرح نہیں ہوتی۔ عورت کو حقیقت محسوس ہوتی ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی تھی، یا وہ خواب میں تھی، یا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یا کوئی اس کے بال کھینچ رہا تھا، یا کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سانس روک رہا تھا۔ عورت چیخنے کی کوشش کرتی ہے مگر آواز اس کے گلے میں رک جاتی ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا جسم پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر وہی نشان ہوتا ہے جو اس کے خواب میں دیکھا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے جسم پر نیل ہوتا ہے، کبھی اس کے جسم پر خراش، اور کبھی اس کے جسم جلا ہوا سا داغ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی کیفیت ان عورتوں پر ہوتی ہے۔ وہ خواب میں انہیں نہیں دیکھتی، ان کو محسوس کرتی ہیں مگر جاگ کر کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی۔ یہ کیفیت عورت کو توڑ دیتی ہے۔ عورت اپنے ہی بستر سے خوف کھانے لگتی ہے۔ عورت کے لیے رات سکون نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ عورت کو سونے سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ عورت دن بھر جاگتی رہتی ہے اور رات کو آنے کے خوف سے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب عورت عبادت کرنے لگتی ہے، جب وہ قرآن پڑھنے لگتی ہے یا نیکی کا کوئی کام کرنے لگتی ہے۔ اس کے لیے رات خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ جادو کی چال ہے۔ جادو چاہتا ہے کہ عورت نیکی سے دور رہے، عورت عبادت کو چھوڑ دے۔ عورت سمجھ لے کہ سکون کا واحد راستہ نیکی اور عبادت سے دوری ہے، کیونکہ کچھ عورتیں خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی سایہ ان کے قریب آ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتیں خواب میں پانی میں ڈوبتی ہوئی ہوتی ہیں اور جاگنے پر ان کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دل ان کا ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے واقعی موت کے کنارے سے پلٹ کر واپس آئی ہوں۔ ان کے جسم پر وہی نشان ظاہر ہوتے ہیں جو خواب میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ حالت صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ عورت کو ذہنی طور پر پاگل بھی کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ جادو کی تیسری نشانی یادداشت میں اچانک خلا بن جانا ہے۔ جب کوئی عورت بات کرتے اچانک خاموش ہو جائے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ زبان پر آنے سے پہلے ہی رک گئے ہوں، یا دعا مانگ رہی ہو ایک دم بھول جائے کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر اچانک حیرت اور خوف کا پردہ چھا جاتا ہے جو عام تھکن یا بھولنے سے نہیں آتا بلکہ کسی کے اندیکھے وار سے آ جاتا ہے۔ یہی جادو کی تیسری حیرت انگیز اور خطرناک نشانی ہے۔ یہ کیفیت عام لوگوں کی طرح بھولنے والی نہیں ہے، یہ محض ذہنی الجھن نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے
جب عورت کے دماغ پر ایک اندیکھا بار ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اچانک اس کے ذہن کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ وہ جملہ جو وہ بولنے والی تھی، وہ دعا جو وہ مانگنے والی تھی، وہ خیال جو وہ سوچ رہی تھی، سب کچھ اچانک مٹ جاتا ہے، اور پھر کچھ ٹائم بعد جیسے کسی نے پردہ ہٹا دیا ہو اور پھر سب کچھ واپس آ جاتا ہے، لیکن تب تک اس کا دل ڈر سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ عورت جب قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو اچانک بھول جاتی ہے کہ اگلا لفظ کیا تھا، اور پھر وہ سوچتی ہے شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہو، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن بند کرتی ہے تو اس کے ذہن میں ساری آیات واپس آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا دین کا ذکر کرتی ہے تو اس کے الفاظ زبان تک آ کر رک جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جادو عورت کے دماغ کو بند کر دیتا ہے، اس کے خیالات کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور وہ اپنی سوچ کو مکمل بھی نہیں کر پاتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب جادو اس کے اوپر پوری طرح قبضہ کرنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت عورت کے لیے بہت ڈراؤنی اور خطرناک ہوتی ہے، اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہے، شاید اسے کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، لیکن اس کی ہر رپورٹ نارمل آتی ہے۔ تب اس کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ جسم کا نہیں، کچھ اور مسئلہ ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کیا ایسا مسئلہ ہے جو اس کی روح کو پکڑے ہوئے ہے، اور یہ کیفیت اس کے اوپر اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب عورت کسی نیکی کے قریب جاتی ہے، مثلاً جب دعا مانگنے لگتی ہے، جب وہ قرآن پڑھنے لگتی ہے، یا جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے لگتی ہے تو جادو کے اثرات اس پر تیز ہونے لگتے ہیں۔ یہی جادو کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے ایمان سے، اس کے حواس سے اور اس کے وقت سے کاٹ دے۔ یہ نشانی انتہائی خطرناک اور حیران کن کر دینے والی نشانی ہے۔ جادو کی چوتھی نشانی جسمانی خوشبو یا بدبو کی نشانی ہے۔ خوشبو عام طور پر رحمت اور سکون کی علامت ہے، جبکہ بدبو عذاب اور پریشانی کی علامت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جسم میں موجود ہو جائیں تو سب سے خوفناک اور خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خوشبو اور بدبو صرف اس عورت کو ہی محسوس ہوتی ہے جس عورت پر جادو ہوتا ہے۔ اس عورت کے علاوہ کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جادو کی چوتھی خطرناک پریشان کرنے والی نشانی ہے۔ جسم سے خوشبو یا بدبو کا غیر معمولی طور پر احساس ہونا۔ یہ کیفیت عام طور پر جسمانی تبدیلی کی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ صفائی یا صحت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو جادو زدہ عورت کی جلد یا سانس سے کبھی ایک عجیب خوشبو آتی ہے اور کبھی ایسی بدبو آتی ہے جو کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حالت خاص طور پر فجر کے وقت جب رات دن میں بدلنے لگتی ہے، یا مغرب کے بعد جب روشنی اندھیرے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ احساس شدت اختیار کرتا ہے جب ایک عورت وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تکبیر کہتی ہے تو اس کی ناک کے نتھروں میں ایک عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خوشبو نہ ہی عطر جیسی ہوتی ہے اور نہ ہی گلاب جیسی ہوتی ہے، بلکہ کوئی ایسی خوشبو ہوتی ہے جو زمین کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ خوشبو بدبو میں بدل جاتی ہے۔ پھر ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کسی قبر سے اٹھ کر آ رہی ہو، یا کسی پرانے یا سڑتے ہوئے گوشت سے آ رہی ہو۔ وہ عورت گھبرا کر چاروں طرف دیکھتی ہے، لیکن گھر کے باقی تمام لوگ نارمل حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب جیسا ہوتا ہے۔ وہ عورت جانتی ہے کہ یہ خوشبو یا بدبو صرف وہی محسوس کر رہی ہوتی ہے، باقی کسی کو نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ احساس ہوتا ہے جو اس کی روح کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں پاگل تو نہیں ہو گئی، یا واقعی میرے ارد گرد کچھ ایسا ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جادو کے اثرات کے بارے میں کہ انسان کے دل و دماغ کو بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حقیقت اور وہم میں فرق محسوس نہیں کر پاتا۔ جب کسی عورت پر جادو ہوتا ہے تو اس کے حواس، خاص طور پر سوننے کی حس، غیر معمولی رد عمل دیکھنے لگتی ہے۔
وہ عورت ایسی چیزیں سونگھ سکتی ہے جو باقی لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ روحانی اعتبار سے یہ کیفیت اس عورت کے لیے اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب وہ عبادت کے قریب جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت قرآن کھولتی ہے تو اس کو خوشبو آنے لگتی ہے، وہ خوشبو اس کے دل کو نرم کرتی ہے اور اگلے لمحے ہی وہ بدبو میں بدل جاتی ہے تاکہ اس کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور اس کا دل ڈرنے لگ جائے اور اس کی عبادت رک جائے۔ یہی وہ جادو کی سب سے خطرناک چال ہے جو انسان کو عبادت سے ہٹا دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ نشانی عورت کے لیے بہت خطرناک بن جاتی ہے۔ عورت خود کو الگ سا محسوس کرنے لگتی ہے۔ عورت بار بار اپنے کپڑے بدلتی ہے، بار بار غسل کرتی ہے، بار بار وہ اپنے گھر کو صاف کرتی ہے، لیکن خوشبو یا بدبو کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہے تمہیں کیا بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بدبو نہیں آ رہی ہے۔